السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ سب سے پہلے سب کو جنہوں نے روزے آج 10 مکمل کر لیے ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں مہلت دی، ہمیں تندرستی دی، ہمیں چن لیا کہ ہم روزے رکھ سکیں۔ جنہوں نے بھی روزے رکھے ہیں خوش قسمت ہیں۔ آج پہلا عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے جو ہیں وہ قبول کرے۔ بس اللہ سے ہمیشہ پر امید رہنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرین، سورہ یوسف میں ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ إِنَّهُ لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ التکاثر یا الہاکم التکاثر پڑھ کر رونے والا جنتی ہے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والی شکل بنا لے۔ جب روزہ دار کے سامنے کوئی بے روزہ کھانا کھاتا ہے تو فرشتے روزہ دار پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یقیناً اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو راہ خدا میں مارا گیا جنتی ہے، جو مسجد میں چلا اور مارا گیا جنتی ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور السلام علیکم کہا، اس کا ضامن اللہ ہے۔ جنت سخاوت کا گھر ہے۔ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا، اس کو جنت کے خاص دروازہ الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ جس کو جنت کا شوق ہو کار خیر میں جلدی کرے۔ جس کے ہاتھ پر ایک شخص بھی ایمان لایا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو ہمارے نبی ہمیں بتا گئے، ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے بزرگ ہستیاں پھر سن کے ان سے ہم تک پہنچتی رہی بات۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ اس ماہ مبارک میں شیاطین قید کر دیا گیا ہے۔ ہر رات رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کون ہے مغفرت چاہنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ بہت ہی محروم ہوگا وہ شخص جو اس مبارک عشرے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرور کوشش کرنی ہے کہ یہ عشرہ گزرنے سے پہلے ہم ایسے ہو جائیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، اور بالکل بھی نہ گھبرائیے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری، کون سا گناہ ایسا ہے جو میں نے نہیں کیا۔ صبح سے شام گناہوں میں گزارتے زندگی کے 100 سال بیت گئے ہوں تو ان لمحات کو قیمتی جانیے، اور اس عشرہ مبارکہ میں ضرور بضرور رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کروائیے۔ اللہ رب العزت بڑا ہی کریم ہے، معافی کا حکم دیتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کے بعد جتاتا نہیں اور فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو کیونکہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے رب کے قربان جائیں۔ یہ وہ اعمال ہیں، تو ایسی دعائیں اور اعمال کیجئے جس سے زیادہ ثواب ملے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے والا دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیریں جمع کر لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، گناہ کا چھوڑ دینا بھی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بات کی تائید بخاری شریف کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے، جس میں 3 شخصوں نے غار میں پھنس کر اپنے نیکی کا جو ایک کام بھی کیا اس کا ذکر کیا، تو غار سے وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں بخیریت باہر نکل آئے۔
گناہ چھوڑ دینے کو اسم اعظم قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ اس حالت میں انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے. آج جب وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہوا تو وہ جو دعا کرے قبول ہوگی. اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگا جائے بینہ وہی عطا کیا جائے، یعنی سیم، جس کو ہم کہتے ہیں سیم ٹو سیم، وہی مل بھی جائے جو ہم مانگے. تو فجر کی نماز پہ 3 بار یہ سورہ مزمل کی آیت ضرور پڑھ لیا کریں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو کچھ بھی تم آگے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے تو اس کو پا لو گے اللہ کے پاس، وہ بہتر ہوگا اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہوگی. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. سورہ مزمل کی آیت ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں. اور یا غفور ہو یا رحیم ہو، یا غفور ہو یا رحیم ہو، آپ 33 دفعہ یعنی 33 دفعہ فجر پہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد اگر وہ ظہر میں پڑھ لیں یا کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اس دن، کل یعنی جو روزہ شروع ہونا ہے، ربنا ظلمنا 11واں روزہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 11 مرتبہ. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ سالہ سال روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے اور ان کے ذریعے آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا پھر آپ پڑھیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. رحیم ودود کیونکہ واو کے اوپر شد ہے، سورہ ہود کا ہے. اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. 11 بار پڑھ لیجئے اس کو بھی. اور ظہر کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، یا رحیم یا ودود، اے رحم کرنے والے، اے محبت کرنے والے. اور اگر ظہر کے وقت نہ پڑھ سکے تو آگے پیچھے پڑھ لیں، منع تو نہیں ہے، یہ تو آپ ساری عمر پڑھتے رہیں. اپنی اگر بک بنا لیں، جب دل چاہے جو جی چاہے کھولیں اور پڑھیں. اللہ کے تو علم کے انبار لگے ہیں، ہم ڈھونڈنے والے بنے، عمل کرنے والے. اور عصر کی نماز کے بعد یہ ایک دعا ہے، اس کی مجھے لازمی آپ کو کوئی تدبیر کرنی پڑے گی. خیر ذکر گروپ اور جو ہے نا جو پیج ہے ہمارے فیس بک کا، اس پہ تو لوگوں کو چلا ہی جائے گا، لیکن اس میں بھیجنا یوٹیوب پہ بہت مشکل ہے، پھر نظر ہی نہیں آتا اس پہ کچھ بھی. اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو تو وہ اپنا فون کر دے تو میں ان کو ذکر گروپ پہ ایڈ کر دوں گی، تو ان کو ہمیشہ فل لکھا ہوا مل جایا کرے گا. یہ دعا ہے، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلام، اے وہ ذات جو تاریکیوں میں بھی لاچار کی دعا کو سنتی ہے. یا کاشف الضر والبلوى مع السقم، اے وہ ذات جو بیماری کی حالت میں مشقت اور بلا کو دور کرتی ہے. قد نام وفدک حول البیت وانتبہ، تیرا وفد بیت اللہ کے ارد گرد سو گیا ہے اور جاگ گئے. وانت یا حی یا قیوم لم تنم، جبکہ تو حی قیوم ہے، سوتا نہیں. حبلی بجودی کا ما اخطات من جرم، اپنی سخاوت سے مجھے میرے جرم معاف کر دے. یا من الیہ اشار الخلق بالکرم، تو وہ ذات ہے جس کی طرف مخلوق کرم کے اشارے کرتی ہے. ان کان عفو کا لم یسبق لمجترمی، اگر تیری معافی مجرم کو معاف نہیں کرتی. فمن یجود علی العاصین بالنعم، تو نافرمانوں پر نعمتوں کی سخاوت کون کرے گا. یہ میں کینیڈا میں تھی، اکیلی ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، یا کوئی اپنا بزنس کرتی تھی، اپنے گھر سے ہی کرتی تھی، اور یا اللہ کی یاد میں بس پڑھتی رہتی تھی. میں کہتی میں اکیلی ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے زیادہ تر. کوئی فرینڈز کے ساتھ کہیں کوئی کام ہو بینک کا یا کوئی گروسری کا تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے گھر آ جاتی تھی لیڈیز. تو مجھے وہاں سے کچھ پرانی کتابیں بک شاپ سے ملی تھی جو پہلے کے بزرگان دین کی لکھی ہوئی، تو میں نے وہ سب خرید لی کہ پڑھا کروں گی اکیلے، میرا دل لگا رہے گا عبادت میں. تو اس پہ تھا کہ ایک
ایک آدمی جو تھا نا وہ اپنے لڑکا بہت خراب تھا، بگڑی ہوئی چیز تھی کوئی، وہ سارا وقت بے غیرتی بے حیائی کے کام کرتا، اس کا باپ اس کو منع کرتا تھا تو وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا تھا، مارتا تھا. اور پھر اس کے باپ نے کہا آج میں تیرے لیے دعا کروں گا یہ کہ یا اللہ تو اس کا ایک طرف شل کر دے. اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا زبانی اس کا، کہ میں اس کا کہوں گا کہ میرے بیٹے کی یہ طرف شل کر دے تاکہ یہ نہ جا سکے کہیں، نہ کوئی گناہ بدماشیاں کر سکے. تو اس کا ایک سائیڈ فریز ہو گئی تو وہ گر گیا نیچے. تو وہ اس کی حالت خراب ہو گئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا اب جس طرح میرے لیے بد دعا کی ہے نا اس طرح اللہ کے گھر میں میرے لیے جا کے دعا کر. تو وہ اس نے اپنے باپ کو بٹھایا خچر پہ اور لے کے چل پڑا کہ میں خچر پہ لے کے جاؤں گا. وہ خود پیدل چلے اور باپ کو اس پہ بٹھا کے لے کے جاتا رہا. کئی دن چلتے چلتے ہو گئے. رستے میں ایک دن انہوں نے وہ اپنا اس کو روکا خچر کو، اور وہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکا ہوا یا کچھ، باپ اس کے اوپر بیٹھا تھا، اس کو وہ بیٹھا تھا اس کو کھلا رہا تھا. تو اتنے میں وہ کوئی ایسا پرندہ زور قریب سے گزرا کہ وہ خچر ڈر کے اس نے چھلانگ لگائی تو وہ اس کا باپ خچر سے گر گیا اور وہاں پہ وہ مر گیا. تو وہ لڑکا بیچارہ گھسٹتا گھسٹتا پھر خانہ کعبہ میں پہنچا اور وہ رات کو یہ دعا کر رہا تھا اونچی آواز میں. تو حضرت علی نے وہ سن لی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ کلمات سنے، اسے اپنے پاس بلا کر اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک دعا عنایت فرمائی جسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. فرمایا کہ جو پریشان بھی یہ دعا کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا. تو وہ دوسری دعا ہے یہ ہے اللہم انی اسالک یا عالم الخفیتی و یا من السماء بقدرتی مبنیت. میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں کیونکہ اس کی تصویر بھیجنی پڑے گی، یاد تو نہیں ہو سکتا نا ایک دفعہ آپ لوگوں کو سن کے. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے مخفی چیزوں کے عالم، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان نے قرار پکڑا، اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھ گئی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے چاند اور سورج منور اور روشن ہے، اے وہ ذات جو ہر پاکیزہ نفس کی طرف متوجہ ہے، اے وہ ذات جو خوف زدہ کے خوف اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو تسکین دیتی ہے، اے وہ ذات جس کے پاس مخلوقات کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو نجات دی غلامی سے، اور اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں جو اس کر پکار کر اس کو بلائے، اور نہ کوئی اس کا نائب ہے کہ اس کے کام سر انجام دے، اور نہ کوئی اس کا وزیر ہے جو جس کو سفارش کے لیے لایا جائے، اور نہ کوئی دوسرا رب ہے جس کو پکارا جائے. وہ ذات تو ایسی ہے جو ضروریات کو پورا کرتے وقت عزت اور سخاوت کا معاملہ کرتی ہے. اللہ حضرت محمد آپ کی آل پر رحمت بھیج اور میری مانگ یعنی میری حاجت پوری کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے حی قیوم ارحم الراحمین. جب حضرت علی نے سنا نا وہ لڑکا تڑپ تڑپ کے طواف کرا، رو رو کے یہ پڑھ رہا ہے دعا، کیونکہ اس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہو رہا تھا، گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ، کیونکہ چل تو وہ سکتا نہیں تھا. آپ نے اس کو یہ دعا بتائی جس کا جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے. تو اس نے جب پڑھا تو وہ صبح ٹھیک ہو گیا. پھر صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دعا کو محفوظ کر لو، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پھر جب اس شخص نے ان الفاظ کا دعا مانگی تو اللہ نے اس کو عافیت عطا فرمائی. پھر اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ سے اس دعا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہ میں نے علی کو رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی. تو یہ میں نے بھی پڑھی تھی وہاں کینیڈا میں، میرے بھی بڑے ضروری ایک دو کام تھے، میں پردیس میں اکیلی. تو بس میں نے یہ پڑھا اور کچھ دن میں وہ میرے کام جو تھے وہ ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر خیر و عافیت سے اپنے کام مکمل کر کے اور پھر میں پاکستان چکر لگانے آئی کہ اب میں اپنے گھر اپنے بچوں کو میاں کو ذرا جا کے مل کے بھی آؤں. اور یہ میں نے اس کو بہت پڑھا، اللہ نے مجھے بہت توفیق دی اور میں نے پڑھا. تو آپ یہ پڑھ لیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ حدید اس کی جو ہے نا پہلی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 6 آیات پڑھیں. جو ان کی تلاوت سے فارغ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے وہ ذات جو ان صفات کی مالک ہے میرا یہ کام کر دے. خدا کی قسم ہے اگر کوئی بدبخت بھی اس طریقے سے دعا کرے گا
تو وہ بھی سعادت مند ہو جائے گا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں سورہ حدید کی پہلی 6 ترجمے کے ساتھ سمجھ کے، اور سورہ حشر کی آخری 6۔ سورہ حشر کی آخری 6 بھی ہر روز بھی پڑھنی چاہیے۔ میں تو بڑی گناہ گار ہوں لیکن میں پڑھ لیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے اب تقریباً زبانی چیزیں یاد ہو گئی ہیں تو مجھے اس لیے آسان لگتا ہے۔ تو اس کی تصویر ہمارے ذکر گروپ والوں کو، اور جس پیج پہ ہیں ہمارے کوئی 100 اور میرا خیال 20 ہے یا 25 ہے، 125، ان لوگوں کو تو مل جائے گا پیج انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی اگر کسی کو شوق ہو تو وہ فون کر دے، میسج کر دے، اور وہ میرا نمبر تو میں نے دیا ہوا ہے 0321532366، تو ان کو میں ذکر گروپ میں ایڈ کر دوں گی تو خود بخود ان کے پاس یہ چیزیں چلی جایا کریں گی اگر اس کو ضرورت ہو۔ اچھا، پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام یا کریم یا رحمان، یہ 33 دفعہ پڑھ لیں، اور درود تنجینا جو ہے یہ 33 دفعہ پڑھ لیں، لازمی یہ آپ تکلیف کریں اور ضرور پڑھ لیں۔ اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہے نا وہ بھی جتنے سال کے آپ ہوں نا اتنی دفعہ پڑھ لیں، عمر کے سالوں کی تعداد کے مطابق۔ جو 20 کا ہے 20 دفعہ پڑھ لیں، 40 کا ہے 40 دفعہ پڑھ لیں، 60 کا ہے 60 دفعہ پڑھ لیں، 50 کا ہے 50 دفعہ پڑھ لیں، جتنا ہے اتنا پڑھ لیں۔ اس کے بعد 40 بار یہ دعا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے اے مغفرت فرمانے والے۔ یہ دعا اس عشرے میں ویسے بھی دن رات پڑھنے کی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اچھا، پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جیسے بھی سورہ فتح ایک بار پڑھ لیں، اور سورہ القاریہ، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، یہ والی جو ہے یہ 7 بار پڑھ لیں، اور آیت کریمہ کو 11 دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ عصر کے بعد آیت الکرسی 7 بار پڑھ لیں، دعائے جمیلہ 7 بار پڑھ لیں، اور یہ دعا 33 دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، اور ویسے بھی اب ہمارے صبح و شام دن رات ہمیں عبادت میں ہی گزارنے چاہیے۔ اور مغرب کی نماز سورہ العلق 7 مرتبہ پڑھیں، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی۔ میں اس کا ترجمہ بتاؤں پھر وہ لمبا ہوگا ٹائم، یہ میں اپنے رب کے نام لے کے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اسے علم تک نہیں تھا۔ یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درود پاک 55 دفعہ یعنی 55 دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے یہ پڑھنا ہے 55 دفعہ۔ اور درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 دفعہ۔ پھر بعد نماز عشاء سورہ ملک 1 بار پڑھ لیں، اور اگر ہمت ہے تو صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھ لیں، اور اگر نہیں ہمت ہے تو کوئی بات نہیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 کو 50 بار پڑھ لیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب۔ تو میرا خیال آج اتنا تقریباً 21 منٹ کا ہونے لگا ہے، اس لیے اللہ کا نام اور جو صورت ہے وہ میں نہیں بتاتی، ویسے میں بس تھوڑا سا اتنا بتا دیتی ہوں کہ سورہ نصر پڑھ لیا کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آپ جتنی دفعہ پڑھ سکیں، 21 دفعہ 40 دفعہ 100 دفعہ تو یہ پڑھ لیں، یہ فتح و نصرت کی ہے، اس سے آپ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے کامیابی کے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ہماری زندگی اب کیا، ہم نے تو گزار لی، اب تو ہماری زبانیں خشک ہو جانی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں جو چلے گئے، جن کے دنیا سے، یا جو اب بوڑھے بزرگ ہوں گے
ان کی عافیت کے لیے، اور جو چلے گئے ان کے لیے، جو بیمار ہیں جن کا کوئی ان کی صحت کے لیے۔ اپنا تو ہم نے ٹائم بہت سارا گزار لیا نا، اپنے بچے، بچوں کے بچے، بہن بھائی ان کے بچے، وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کے بازو ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ ہیں، ہم ہی تو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں نا۔ اور اپنے ہم نیبرز کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سسرال کے لیے، اپنے ننیحال ددیحال کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھنا، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اور میرے رشتہ داروں کو، میرے ہم نیبرز کو۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ قرض خواہوں کے قرض ادا فرمائے، بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در دے، بچھڑے ہوئوں کو ملائے، بیماروں کو صحت دے، طالب علموں کے لیے علم کا حصول آسان کرے، اور کرونا کی وبا سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور اگر کسی کو آ لگی ہے تو اللہ پاک اس کو عافیت دے، صحت دے، اور خیریت سے اس کو کھڑا کرے۔ ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، چین عطا فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے آج کے دن کے لیے۔ خدا حافظ۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔